آپ 90% لوگوں سے جا کے ایون خواتین سے پوچھیں گے واٹ از فیمنزم، تو وہ تو آپ کو وہ پوائنٹ بتائیں گی جو کہ شاید کسی فیمنسٹ کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے. جتنا فالٹ ایک آدمی کا اپنا ہے، آئی تھنک اس میں ایک عورت کا بھی اتنا ہی قصور ہے. جب وہ بڑا ہو رہا تھا اس کو یہ چیزیں کیوں نہیں سکھائی گئی؟ ہماری ماں کئی چیزوں سے ڈیل کر رہی تھی. ہمارے فادر جب گھر آتے ہیں تو ان کا بیہیویئر، آپ اگر انڈیا میں جائیں گے تو آپ کو وہاں ستی کے وہ چیزیں ملیں گی. تو میں نے جس طرح پہلے بھی مینشن کیا کہ پاکستان میں شاید 50% سے بھی کم ریشو ہے بنسبت یو ایس اور یورپ کے ان ریپ اور اس طرح کے کیسز کی. جب آپ سپیورٹی کی بات کرتے ہیں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کے نقشے جن لوگوں نے چینج کیے ہیں وہ ہمیشہ سے مرد ہوتے ہیں. بٹ آئی نو کہ جب بھی آئی ٹرائی ٹو پورٹری واٹ فیمنزم از، اٹس جسٹ دیٹ آئی ایم ڈفرینشیٹنگ مائی سیلف فرام اے ڈور میٹ. So, السلام علیکم. I'm your host. My name is امیمہ رحمان اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں دیٹ از شی اسپیکس. آج ہم اس ٹاپک پہ اس لیے بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ پبلک اسپیئرز ہوں یا پرائیویٹ اسپیئرز ہوں، جب بھی وومن ہمیشہ ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہے تو ان کو ڈفرینٹ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو آج ہم اس ٹاپک پر ایک کنسٹرکٹیو کنورسیشن کریں گے تاکہ آپ لوگ اپنے اوپینینس اور اپنے پرسپیکٹیوز رکھ سکیں اور ہم جان سکیں کہ یہ چیلنجز جو ہیں ان میں آخر کہاں سے غلطی آ رہی ہے اور یہ غلطی کس کے اینڈ سے ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس کا ایک سولوشن نکال سکیں. رائٹ؟ تو میرے پاس دو ٹیمز ہیں، بیسیکلی بوائز ہیں اور گرلز ہیں. میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس اور کچھ کویسچنز رکھوں گی تاکہ آپ اس کے اوپر اپنا پرسپیکٹیو شیئر کر سکیں. رائٹ؟ تو فرسٹ آف آل میرا ایک کویسچن ہے کہ everyone has the right to live with dignity, quality and basic needs, right? تو اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 9 ہے جو کہ ایک فنڈامنٹل لیگل پروویژن ہے جو گارنٹی کرتا ہے کہ no person shall be deprived of life or liberty save by law. لیکن اگر ہم پاکستان کی یا ہماری ساؤتھ ایشین کنٹریز کی بات کریں جس میں انڈیا، افغانستان، ڈفرینٹ کنٹریز آ جاتی ہیں، تو وہاں پر کیا وومن کو ایکچولی زندہ رہنے کا رائٹ ہے بھی یا نہیں، یا وہ کانسٹنٹ اس فیئر میں رہتی ہیں کہ ہمیں کسی انسیکیورٹی کی وجہ سے، کسی کی ایگو کی وجہ سے مرڈر کر دیا جائے گا، ہمیں ختم کر دیا جائے گا. سو مائی کویسچن از بیسیکلی کہ کیا ہمارے پاس بیسیکلی وومن کے پاس ایکچولی یہ رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ سو گرلز پلیز. رائٹ ہے، دس از اے بیسک رائٹ. ایک وین وی ٹاک اباؤٹ فیمنزم، اگر ہم اس کی ان ڈیپتھ جاتے ہیں تو دس از واٹ آئی بلیو، دس از اے پرسنل اوپینین، یو گائز کین ڈس ایگری، کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیریبرل ایکوالٹی، ناٹ کہ میں آپ سے اس طرح کہوں کہ یو آر پاورفل اینڈ آئی وانٹ ٹو بی پاورفل ایز ویل اینڈ آئی کین kick me honestly kick you and okay, let's not go there. But again, بات یہ کہ اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے اکارڈنگ میں یہ کہوں گی کہ ہمیں بھی وہی انسیکیورٹی اوبیسلی ایک پریویل کرتی ہے، بیکاز ایک آئی تھنک ساؤتھ ایشیا ایک اسپیسیفکلی اس طرف یہ ایک بنا دیا گیا ہے، کنسٹرکٹ کر دیا گیا آئیڈیا ایسے in men as well that they are superior and they have they're dominating the entire society جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں and we are answerable to them. تو ایک obviously I'm not talking about all men, you don't get offended by that, but again majority of them یہ complaint رہتی ہے. You can ask یہاں پہ جتنی بھی لڑکیاں بیٹھی ہیں, I think they're going to agree with the same perspective کہ بھائی we do feel oppressed and threatened and all. Yes, exactly. تو جہاں پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے ہاں جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، وچ از ٹرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم صرف پاکستان نہیں بلکہ ہم انڈیا کی اگر بات کریں، ہم باقی اپنے پڑوسی جتنے ممالک ہیں ان کی بات کریں، دے آل آر میل ڈومیننٹ سوسائٹیز. لیکن یہ چیز صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ شاید صرف ساؤتھ ایشیا کے خطے میں ایسا ہے کہ عورت محفوظ نہیں ہے کیونکہ میل ڈومیننٹ ہیں. اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پر بھی میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی کتنے اہم عہدے ہیں جہاں پر خواتین اس وقت بھی کام کر رہی ہیں. پاکستان کے ہسٹری میں فیمیل پرائم منسٹر گزری ہیں. یو ایس میں آج تک ایک بھی خاتون پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہو پائی ان 300 ایئرس ہسٹری. تو وہاں پر بھی میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہی ہیں.
البتہ یہ کہنا کہ ہمیں جو آپ نے بیسک ڈگنیٹی کی بات کی ہے، بیسک رائٹس کی بات کی ہے، بہت سے مسئلے موجود ہیں. ظاہری بات ہے جب میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو خواتین کو بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بیسک رائٹس اویلیبل نہیں ہیں یا ڈگنیٹی کے اوپر بات آتی ہے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. خواتین پاکستان میں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ اس خطے میں اگر ہم باقی ممالک کی نسبت دیکھیں تو زیادہ محفوظ ہیں. بہت کم ریشو ہے کیسز کی اس خطے میں بنسبت یورپ اور امریکہ کے. اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو بیسک رائٹس پاکستان کا جو قانون ہے وہ بھی خواتین کو دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام جو ہے اس سے زیادہ بیسک جو حقوق ہیں وہ خواتین کو کوئی بھی مذہب نہیں دے سکتا. آپ نے بات کی باہر بیسک رائٹس دیے جاتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن وہاں پہ بھی مطلب اپریشن ہے، وہاں پہ بھی عورتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. بٹ پاکستان اسپیسیفکلی میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز یہاں پہ ہم ایک اسلام کو ایز اے ویپن یوز کر رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو سپیریئر بنایا. ٹھیک ہے، you guys have used this card, don't deny. اسلام is not a weapon. نہیں، ویپن کی بات نہیں ہو رہی، بٹ اسلام کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے ویپن ٹو ڈیفینڈ your point of views and your جو بھی آپ کے پرسپیکٹیوز ہیں، which is wrong. لیکن یہ نہیں، آپ لوگ کہتے نہیں کہ اسلام نے ہمیں مرد کو بنایا ہے، سپیریئر بنایا ہے مرد کو. آپ قرآن which is true. لیکن یہ ہر ایک ایریا میں نہیں ہے. اس کو کسی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ کیوں وہ سپیریئر. اچھا، وہ جو ہے کہیں گے پسلی کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا تھا، مرد کی پسلی کی ہڈی سے، وہ آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے، کس اس سے بنایا تھا؟ وہ سپیریورٹی کے لیے تھے یا برابری کے لیے؟ اور سپیریورٹی بھی یہ تو برابری کے لیے، اور وہ بھی اس کیس میں کہ آپ پروٹیکشن دیں، پرووائڈ کریں. آپ یہ تو ہم لوگ ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں نا، میل ڈومیننٹ یا فیمیل ڈومیننٹ کی بات تو نہیں کر رہے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں ایکویلٹی ہونی چاہیے. ایکویلٹی ہونی چاہیے، یہی تو بات ہے کہ ایکویلٹی تو کیوں نہیں مل رہی؟ آپ کو کون سے ایسے بیسک رائٹس ہیں جو ابھی تک نہیں ملے، جو بیسک رائٹس نہیں مل رہے، جو ابھی تک آپ کو نہیں ملے پاکستان میں؟ جہاں پہ لڑکی ہیں جی اباؤٹ 18 to 36 وہ کسی نہ کسی طرح ابیوز ہوئی ہے. لڑکے بھی ہیں، آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں. لڑکوں کی پرسنٹیج بہت لڑکیوں کے جو ایشو ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں، لڑکوں کو دبایا جا رہا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کے اباؤٹ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جیسے کہ میم نے بات کی کہ ہمارے ملک کا بھی آرٹیکل ہے اور اس کے علاوہ اسلام نے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں. تو اس طرح جو اور ممالک ہیں ظاہر ہے ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں، اپنی چیزیں ہیں، وہ اپنے حقوق دیتے ہیں عورتوں کو، مردوں کو، جس طرح بھی ہے. اب جس طرح یہ میم بات کر رہی ہیں کہ اباؤٹ کتنے پرسنٹ آپ نے بتایا، 80 کے 85%، 60%. تو اس کے اباؤٹ میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ دیکھیں اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ زیادہ جو ہے میجورٹی میں یہ چیز آ رہی ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے. میجورٹی میں یہ چیز نہیں آ رہی، آپ غلط چیز کہہ رہے ہیں. میں اس کا بیکگراؤنڈ آپ کو بتا دوں. دیکھیں اب سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہے نا، سب کا کلچر، تھوڑی سی تہذیب، سب کا ڈفرینٹ انوائرمنٹل، سب چیزیں چینج ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں. دیہات کا بندہ اور ٹائپ کا ہوتا ہے. سم ٹائمز دیہات میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شہر کے لوگوں سے بھی زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے، ان کو زیادہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. سم ٹائمز اب آپ کے ادھر شہری علاقوں میں ہم یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، زیادہ تر ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ کتنے طرح کے لوگ واقعی ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرونی ممالک کے لوگ بھی ہیں، ہمارے اپنے بھی ہیں. ان کے کچھ کلچر بھی ہیں، ان میں کچھ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کچھ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو جس طرح یہ میم بات کریں کہ ابیوز ہو رہے ہیں سم تھنگ لائک دس، تو یہ بعض اوقات جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ یا مرد ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، یا لڑکی کو نہیں پتہ ہوتا کسی چیزوں کا، وہ جاتے جب مرد سے روکتے ہیں کسی چیز سے، وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے روک رہا ہوتا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اس طرح نہ کرو. تو وہ مرد کو تو پتہ ہے باہر کیسی دنیا ہے، ایک مرد کو پتہ ہے دوسرا مرد کیا سوچے گا. آپ نے میرا پوائنٹ تو اور اسٹرانگ کر ہاں، مرد کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ہے. اور جہاں تک ابیوز کی بات ہے، میری بات آپ سنیں، بتائیں، آپ کسی مرد سے لڑائی کر سکتی انہوں نے ہیں. یہ بات کی ہے، مرد کو پتہ ہے، پلیز کنٹینیو. مرد کو پتہ ہے کہ باہر کیسی دنیا ہے، باہر کی دنیا کیسی ہے، یہ کس نے بنائی ہے وہ دنیا، تو وہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ ایک بری چیز کوئی دیکھ رہی ہے، بری تصویر کوئی دیکھ رہی ہے، ایک دفعہ اچھی تصویر کو بھی دیکھیں. آپ بری تصویر کو دیکھ کے اس کے اندر اتنا چلے گئے کہ وہ بھی آپ کو 70-80%. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھی تصویر کی طرف بھی دیکھیں آپ سب اچھی تصویر میں آپ کو دکھاتی ہوں نا، میں آپ کو یہیں پہ اچھی تصویر دکھاتا ہوں. آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں، جاب کر رہے ہیں، سب کو آپ کے ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر پروٹیکشن سے ایک اور پوائنٹ رکھنا چاہتی ہوں. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے شیولری کا، رائٹ، جس میں آپ کے پاس جینوئن لو ہے، جینوئن پوزیسونیس ہے، جینوئن پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے،
ود دا پیسج آف ٹائم یہ کانسیپٹ آپ کا آہستہ 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 کیا ہو رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے, اور وہ جو جینون پروٹیکشن تھی, جو جینون پوزیسونیس تھی, وہ اب کنورٹ ہو رہی ہے کسی کو اپنی پراپرٹی سمجھنے میں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مین وومن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. پروٹیکشن از سم تھنگ ایلس, اور کسی کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر اور اس کو ابیوز کرنا. آپ اگر پاورفل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, سامنے والے کو سبجوگیٹڈ یا ایک لیس پاورفل اینٹی سمجھ رہے ہیں, تو آپ اس پروٹیکشن کو پراپرٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں. پراپرٹی کی بات ہی غلط کر رہے ہیں. پراپرٹی تو ہم نہیں سمجھ رہے, اور ہم کہہ بھی سکتے ہیں اگر ہم نہ بھی کہیں پراپرٹی تو ایک قسم کا حق ہمارا بھی تو ہے نا, ہماری بھی وہ کچھ لگتی ہے, کوئی ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے. یہ نہیں کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم اس کو پراپرٹی کیوں, ہمیں رائٹ ہے اس کو سیدھے راستے پہ لگانا, اس کو کسی چیز دیکھیں دین کو فالو کرنا پڑے گا, مرنا اسلام بھی خود کہتا ہے, اسلام خود تو کہتا کرتے ہے ہیں, کہ عورت تو وہی نازک کہہ رہے ہیں نا, عورت نازک ہے, مرد کو زیادہ چیزوں کا پتہ ہے. پروٹیکشن مین کہ وہ اس کو بتا رہے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ وہ میری پراپرٹی ہے. چلیں یہاں سے ہم ایک اور بات کرتے ہیں, نازک کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے, یا وہ مینٹلی اپنے آپ کو پروٹیکشن کا مطلب ڈکٹیشن نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. کیوں نہیں کہہ سکتے مینٹلی بھی, اور دیکھیں فزیکل کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہاں پر آپ کے پاس اکوالٹی اور اکویٹی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, رائٹ. اکویٹی کبھی بھی فیمیل یہ بات نہیں کر سکتی, نہیں بلکہ کرتی بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ فزیکلی اپنے آپ کو میل کے ایکول سمجھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اکویٹی کی بات کرتے ہیں جہاں پر آپ سیریبرل کیپیسٹیز کی بات کرتے ہیں, رائٹ. تو کسی کو نازک بول دینا ایک دم سے آپ اس کے فیس پہ, آئی ڈونٹ تھنک دس از اے رائٹ ٹرم ٹو یوز. دس از ناٹ اباؤٹ نازک اینڈ دس از ناٹ اباؤٹ پراپرٹی. ہمارے ذہنوں میں پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے جس طرح کے ہماری روایتی اقدار ہیں, جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, باقاعدہ یہ چیز مردوں کے ذہنوں میں بھی ڈالی جا رہی ہے اور خواتین کے ذہنوں میں بھی ڈالی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے گھروں میں ماحول ہوتا ہے, اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے, اگر کوئی ایشوز بنتے ہیں تو وہ ابیوز ہے. جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ 60% کیسز ہیں, میں اس پہ آتا ہوں اس پہ, یہ ابیوز ہے. ایک بندہ جب ایون پیدا ہوتا ہے تو اس کو بہت سی خواتین سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس کے گھر ماں ہوتی ہے, اس کے گھر بہن ہوتی ہے, اس کے باقی رشتہ دار ہوتے ہیں. پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کو 50 سال 60 سال ایک خاتون کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں. اب اتنے لمبے عرصے میں اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کیسز نہیں ہوں گے, اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مسئلے نہیں ہوں گے, اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے درمیان سب کچھ وہ جینون پوزیسونیس رہے گی اور لو رہے گا وچ از دیئر, لیکن ایشوز بھی ہوں گے. اب اگر ان ایشوز کو کوئی اس طرح سے لیتا ہے کہ یہ ابیوز ہے یا خدا نہ لڑائی ہو جاتی ہے. ایشوز کو میں اسی کی بات کر رہی تھی, پہلے بھی آپ نے مجھے کاٹا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ تھی کہ 60% جو ویمن ہیں وہ ریلیشن شپ میں ابیوز ہوتی ہیں. 2023 کی رپورٹ ہے یہ. میں اب کیا پاکستان اوور آل یونائٹڈ نیشنز کیا سب کو بتا رہا ہے, سب کا ایک اوور آل ورلڈ ویو, مطلب ورلڈ کا. لڑکے نہیں ابیوز ہو رہے آپ کے سامنے. اس بات پہ ایک اور پوائنٹ ہم ریز کر سکتے ہیں. اس بات کے ہم مارتے ہیں آپ کو, ہم یہاں پر ایک اور میں آپ کو ایسے کیسز بتا سکتا ہوں, لڑکیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. بلیک میلنگ کی بات نہیں ہو رہی. کین آئی ہٹ یو, یہ بھی تو اسی میں آتا ہے نا, ایک مطلب ڈو یو ہیو نہیں ہاتھ اٹھانا. جہاں پہ لڑکیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ ان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو, کئی دفعہ وہ ایسے شخص کو جس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں مار دیتی ہیں. کیوں نہیں مارتی؟ میں آپ کو ایک بندے کو مارے. چلے ہم اس لڑکی نے دوسری شادی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے پہلے اپنے میں آپ کو موسٹ ریسنٹ کیس بتاتا ہوں. کون سا ہوتا ہے لڑکی ہے, اگین ایک اور مرد بھی تو انوالو ہے نا. کس نے انوالو کیا, کس نے کس میں بھی لڑکے کا قصور آ جاتا ہے, لڑکی نے اس کو مارا تو لڑکی پہلے شادی میں وہ ایک شادی ہوئی ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ اس کی طرف کیوں جا رہی ہے, اس کی طرف وہ کہتے ہیں اس کا لڑکی اس میں انوالو ہے نا. اب ہم اسی پوائنٹ سے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بات کی کہ پروٹیکشن کی بات کی, ہم نے پوزیسونیس کی بات کی, یا کبھی کبھی ہم اس کو انسیکیورٹی میں بھی لے کر جا سکتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ایک آدمی کی ایسی مینٹیلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں ایک عورت کا کتنا قصور ہے, یا اس کی جو مدر تھی یا اس کی فیملی میں جو اس کی سسٹرز ہیں, اس کو جب وہ اس کا براٹ اپ ہو رہا تھا تو یہ چیزیں اس کے دماغ میں کس نے انسٹل کی ہیں. تو یہاں پر ایک عورت کا بھی قصور آتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وائی ناٹ ہماری عورت اس کو یہ بتائے کہ مرد روتا نہیں ہے, مرد رلاتا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہماری عورت نے آج تک ایک مرد کو کیوں نہیں سکھایا؟
بات یہ ہے نا کہ صرف اپ برنگنگ جو ہے وہ گھر سے نہیں ہوتی. آپ ایک انوائرمنٹ میں جہاں بڑے ہوتے ہیں, آپ اس میں آپ کے جو باقی لوگ انوالو ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, آپ جہاں اسکولنگ ہوتی ہے, کتنا ہوتا ہے, دوستوں کا ہوتا ہے کہ نہیں میٹرک کرتا ہے وہ کہاں ڈومینیٹ کر رہے ہیں. سوشل پیئر بھی. تو یہ ماں پہ صرف الزام لگا رہا, اس کا باپ بھی تو ہے نا, باپ بھی تو سمجھا. اور کیا ہماری ماں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے. اوپر ہماری سوسائٹی میل ڈومیننس سوسائٹی ہے اور ہماری ماں کئی چیزوں سے ڈیل کر رہی تھی. ہمارے فادر جب گھر آتے ہیں تو ان کا بیہیویئر, تھکے آ رہے ہوئے آتے ہیں, ان کا بیہیویئر, ان کے پاس ان کے جو سسر ہیں گھر میں ہر وقت ان کی چیخوں پکار وہ کس چیز کو میں. اور ہمارے پاکستان میں زیادہ جوائنٹ اس میں یہ بات بھی کر سکتے ہیں جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنی مدر کے علاوہ اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. جب اس کی مدر جب اس کو ایک چیز سکھا رہی ہے تو آئی تھنک, مطلب میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا فالٹ ایک آدمی کا اپنا ہے, آئی تھنک اس میں ایک عورت کا بھی اتنا ہی قصور ہے. جب وہ بڑا ہو رہا تھا اس کو یہ چیزیں کیوں نہیں ہمارے سکھائی یہاں گئی؟ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے دیہاتوں میں کہ آپ بچہ پیدا کر دو, بڑا خود بخود ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے, لیکن ادھر اوور آل بات ہوتی ہے, بچہ خالی گھر پہ نہیں بڑا ہوتا, ایک عمر کے بعد تو وہ رہتے ہی باہر ہیں. بیٹی تھوڑی ہے جو ہر وقت گھر پہ رہے گی اور ماں کی نظر میں رہے گی. لڑکا تو باہر نکلتا ہے اور باہر 100 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور 100 طرح کے لوگوں میں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. There are so many gentlemen in the society. جب آپ کسی جینٹلمین کو دیکھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ پہلا پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کی کتنی اچھی پرورش کی. اور اگر کوئی جینٹلمین نہیں نکلتا, اگر کوئی دوسری طرح کا مرد نکلتا ہے تو پھر وہاں پر بھی اس کی ماں کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اس کی ماں اس کی تربیت نہیں کر سکی. تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس تربیت میں اس کے باپ کا بھی کردار اتنا ہی ہے, اتنا ہی انوالو کرے نا. لڑکے کی پرورش اس کا باپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی تربیت کرے. بہت ساری بات ہوتی ہے جو ماں نہیں کر سکتی باپ کرتا ہے. سارا دن تو ماں کے ساتھ ہوتا ہے, باپ یہ سکھائیے, ماں یہ لیکن بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو باپ سکھا سکتے ہیں وہ ماں نہیں سکھاتی. چھوٹا ہوتا ہے پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, وہ دیکھ سن رہا ہوتا ہے نہیں, یہ غلط ہے. جب چھوٹا ہے وہ تو تب گھر میں ہی ہے نا, وہ اچھا میری بات سنو, بیٹیوں کو کمپرومائز کرنا کون سکھاتا ہے؟ بیٹیوں کو کمپرومائز کرنا کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے. تو یہی چیز بیٹوں کو باپ کیوں نہیں سکھاتے؟ نہیں بیٹے بھی کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ جتنی جگہ پہ لڑکے کرتے ہیں اتنا کوئی کمپرومائز بھی خواتین. اتنا پریشر ہوتا ہے لڑکوں پہ, آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے دیہاتوں میں 20-30 سال وہ اپنی اولاد کے لیے دیکھیں ہم لوگ غلط کو ہم غلط کو غلط کہتے ہیں, صحیح کو صحیح کہتے ہیں. میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں. ہماری ایک CEO تھی, ان کے نا ہم آفس میں گئے تھے, آفس میں تو ان کا ایک ایشو چل رہا تھا. ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ بزنس کر رہی تھی اپنا, اور جو ان کا ہسبینڈ تھا وہ ان کو پسند نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بزنس نہیں ہونا چاہیے, لوگ آتے ہیں یہ وہ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں. تو دیکھیں وہ اپنے لیے وہ کھڑی ہوئی, اس نے اسٹینڈ لیا, تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا. میرا ایک سوال ہے, اس کے ہسبینڈ کو نہیں پتا تھا, تو اس کے ہسبینڈ کو نہیں پتا تھا وہ بزنس کرتی ہے, شادی سے پہلے وہ بزنس تو اس نے چھوڑ دیا نا, اس کو جو چیز نہیں ٹھیک اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہی. کلچر کا ڈفرینس ہے, کلچر کا ڈفرینس ہے, انوائرمنٹ کا ڈفرینس ہے. چلیے یہاں سے بیگم, میرا سوال ہے کہ کیا اس کی بیگم شادی سے پہلے بزنس نہیں کرتی تھی؟ کیا اسے نہیں پتا تھا؟ نہیں کرتی تھی وہ, اور اس کے آئیڈیالوجی پھر پہلے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. تو یہی بات ہے جو چھوڑ دیا, اچھے سے چھوڑ دیا نا. ورک پلیس پر آئے گئے, کام کی بات شروع ہو ہی گئی ہے, تو ہم ایک ورک پلیس ڈسکریمنیشن کے ایک کویسچن پوچھ لیتے ہیں. جہاں پر ورک پلیس ڈسکریمنیشن کی بات ہوتی ہے وہاں پر یہ چیز بہت زیادہ سننے میں آتی ہے کہ ایک عورت ہے وہ آدمی سے زیادہ ایک کمپنی میں کام کر رہی ہے, اس کو ایز کمپیئر ٹو مین لیس پے کیا جاتا ہے, اور اس کے سامنے آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ آدمی نے گھر چلانا ہے. نہیں میں ایسا آپ کیوں ہے کو ہماری بتا دوں, سوسائٹی میں بہت ساری ایسی کمپنیز اور ایسے آفس ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, ان کو سیلری زیادہ. ابھی آپ میجورٹی کی بات کروں نا, ابھی دیکھیں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں, لڑکیاں اٹریکٹ کرتی ہیں, سب کو پتہ ہے, میلز کو یا جو بھی ہو. اب جتنا بھی آگے جا رہے ہیں نا آپ, تو وہ دیکھیں وہ لڑکیوں کو آگے رکھ رہے ہیں, لائک ایچ آر ہو گئی, ٹھیک ہے ایچ آر لڑکے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ لڑکیاں اٹریکٹ کرتے ہیں, یہ ڈائریکٹلی آپ نے آبجیکٹیفیکیشن کی ہے. دیکھیں کرتے ہیں سوسائٹی میں یہ چیز ہو رہی ہے, لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. تو لڑکوں کو دیکھیں نا کتنا نقصان ہو رہا ہے, لڑکے کدھر جا رہے ہیں, ان کی جابس کدھر جا رہی ہیں, ان کی جابس کدھر جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو وہی تو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں نا. تو لڑکے بھی ہوتی ہیں نا, لڑکے سی او نہیں ہو سکتی کمپنی
ओनर an object of CEO नहीं हो criticism सकती। in your eyes. That's नहीं, what मेरी it बात is. सुने, किसी कंपनी की CEO नहीं हो सकती, वो नहीं रख सकती, उसको नहीं पता कि लड़के क्या सोचेंगे, ये वो क्यों वो सारी सोचेंगे चीजें लड़कों का? एक सेकंड, पहली बात तो ये कुछ है, लड़के सोचते हैं, पहली- वही बात आ जाती है इक्वालिटी, सब तो नहीं सोचते ना, कुछ होते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते। इतने अरसे से आप डोमिनेट रहे हो तो थोड़ा लड़कियों को भी तो तो मौका मतलब देना, आप dominant reverse बनना हो रहे हो आप चाहती हैं। लोग। मौका मिल रहा है कि नहीं मिल ठीक रहा? है, तो हम इससे एक और ज़्यादातर क्वेश्चन jobs भी कर लड़कियों के सकते हैं लिए हम होती हैं। कहीं नहीं जाते हैं, ज्यादातर जॉब जो है वो लड़कियों के लिए होती है, हम लड़कों के कहीं लिए नहीं जाते हैं, सामने वहाँ रखना चाहती हूँ। 80% मर्द होते हैं। सिर्फ मैंने एक पॉइंट जिसमें आपके BS सामने किया है, रखना चाहती हूँ, उसमें प्लीज मैंने लिसन 3 टू साल मी। इंटर्नशिप की है बगैर पेमेंट के, और सिर्फ इसलिए नहीं रखते थे कि लड़कियों को नहीं रखना है जॉब में। क्या आप अपनी था? फील्ड में जाए ना, मैं आर्ट्स में क्यों नहीं चले रखना जाएं, किसी लड़कियों और को? में चले जाएं। मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड आई जस्ट वांटेड टू वन थिंग, मैं एक पॉइंट यहाँ पर रेज करना चाहती हूँ कि देखें, अभी यहाँ पर लीड की बात हो रही थी कि फीमेल को एज अ लीड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट? आखिर ये इनसिक्योरिटी किस वजह से है? और अगर एक आदमी नहीं, आप मेरी बात सुने, नहीं, आप मेरी बात सुने, सुने, अगर एक औरत लीड रोल में आ जाती है, ठीक है, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसके ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट होने का इल्जाम क्यों लगाया जाता है? लेकिन मरियम नवाज तो है, हम सब वो लोगों आ के गई लिए नहीं, ना उसमें कुछ करके जिंदा ऊपर आई है, एग्जाम्पल इस है। तरीके वो से नहीं आई, लोगों के steps पीछे नहीं सारी लिए बातें उसमें। करते रहते हैं, लेकिन वो जो भी अपना काम कर रही अपना है, काम कर रही हैं, अभी वो आप तो लाहौर कर जाके रही हैं, देखें तो उन्होंने वो कितनी तो नहीं डेवलपमेंट की है, वो अपना काम कर रही है, वो लीड पे कोई भी उनको कुछ भी नहीं कहता। लोग कुछ होते हैं जो उनके पीछे बातें करते कि हैं। आप लोग जब भी लीडरशिप की बात करते हैं, आप कहते हैं मर्द एक बेहतर लीडर है, बिल्कुल। तब ये आप आप हिस्ट्री उठा के बट देखें, ये हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया में जितनी चीजें भी हुई हैं, या उसको हकूक नहीं दे रहे, वो इस चीज पे होती मैं है। आपको एक बात सुनने में, इस बात का हमारा जो मेन स्टार्ट जहाँ से हुआ था, आप वही पॉइंट पे ले आए हैं कि आई सेड फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट सेरेब्रल इक्वालिटी, नॉट अबाउट कि आप और मैं कितने ताकतवर हैं। तो वहाँ पे मैं अगर आप सीईओ हो सकते हैं किसी कंपनी के, तो मैं क्यों नहीं हो सकती उस तो आप कंपनी क्यों की? नहीं होती? लड़कियां हो होती सकती हैं, हैं, क्यों तो नहीं? यू कैन नॉट से कि आई कैन नॉट लीड। मैं आपको इसकी I- सबसे I- बेहतरीन यहाँ एग्जांपल पर देता हूँ। फेमिनिज्म हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि इंडिविजुअल वसल्लम की जो कैपेसिटी, पहली शादी थी, Right, हुजूर right. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हज़रत खतीजा से थी। हज़रत खतीजा अरब की सबसे पावरफुल बिजनेस वूमेन थी, बिल्कुल। और शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कभी मना नहीं किया कि आप बिज़नेस ना करें, बल्कि उन्होंने उनका बिज़नेस संभाल लिया, खुद उनके साथ कोऑपरेट Expand- किया और उनसे उसको एक्सपेंड किया, right. और वो इतने बड़ी ताजर बन गई थी कि जो कुरैश मक्का थे, जो बड़े बड़े सरदार थे, वो उनसे मशवरा लेने आते थे जैसे कि हम मैंने जो अपना इसके बिजनेस बारे किस में तरह पढ़ा करें। है कि इस्लाम में ना ही इस्लाम में ना ही पाकिस्तान के लॉ में कोई चीज़ खातून को मना करती है कि वो तरक्की ना करे, वो आगे ना बढ़े, वो लीडरशिप रोल में ना आए। पाकिस्तान में तो मैंने आपको बताया कि कितने सारी खवातीन हैं जो अहम ओहदों पर फाइज हैं। She has और a point here. बताएं हज़रत जरा खतीजा का बिजनेस बायकॉट किया गया था। अगर आप उसे डेप्थ में पढ़े, किसने किया था? लोगों ने किया था, और कुरैश? उनका बिजनेस वो सीईओ For थे, what? मगर उनके For हैंडलर्स what? तो वो सारे मेल थे। बायकॉट क्यों हुआ था? फॉर व्हाट? नबी क्योंकि सल्लल्लाहु उन्होंने अलैहि नबी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि की वसल्लम से शादी की थी। दिस इज रिलीजियस थिंग, दिस इज नॉट क्योंकि वो खातून थी। उसके साथ मगर ये जब कनेक्शन नहीं है पहले इसका वो बात। हैंडल कर रहे थे, वो सारे मेल थे उनके नीचे। लेकिन जब उनकी शादी CEO हो गई तो उसके बाद जो उनका अपना हस्बैंड चलिए था, यहाँ पर हम उन्होंने- यहाँ लेकिन पर उसके बाद अगर आप तारीख उठा के देखते हैं आज तक, तो इस्लाम में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने लीडरशिप रोल में आकर भी अपना किरदार अदा किया है। लेकिन जब आप सुपीरियरिटी की बात करते हैं, जब आप ये बात करते हैं कि दुनिया के नक्शे जिन लोगों ने चेंज किए हैं वो हमेशा से मर्द होते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, ठीक है, हम चाहे वो यहाँ आप पर- किसी भी मजहब यहाँ के पर लोगों हम की एक बात चीज कर लें। एक चीज पे बात कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में इस्लाम कहाँ है? हाँ, यस, ये तो नहीं आप है। पाकिस्तान की आप ऐसे आइडियोलॉजी कैसे- के ऊपर बात कर रहे कैसी हैं। बात कर रहे हैं? पाकिस्तान बना ही इस्लाम के ला इलाहा पे You are बना है। saying कि पाकिस्तान इस्लाम और अगर आप पाकिस्तान का कोई पाकिस्तान में ताल्लुक नहीं है। शरीयत अप्लाई करें तो इस्लाम में ये इस्लाम की जो चीज़ें आप गोल्डन चीज़ें बता रहे हैं वो पाकिस्तान में आ सकती हैं। मैं आपको नहीं, बताता नहीं, हूँ। नहीं, मैं पूरा आपको निज़ाम बताता हूँ। चेंज हो जाएगा। वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? फिर आप लोग बोलेंगे चोरी पे हाथ काट दें, हम लोग खुद डर जाएंगे, बोलेंगे इतना- फिर तो आप लोग ये- अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में इस्लामी और इस्लामी निज़ाम है ना, इस्लामी इमारत का निज़ाम है, खिलाफत का निज़ाम है। इसने कहा इस्लाम में कितने परसेंट इजाजत लोग नहीं है कि वहाँ औरत पर बगैर हैं? से बाहर जाएगी। अच्छा, हम वुमेन राइट से बात करते करते थोड़ा फेमिनिज्म को हमने टच किया। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन पूछना पड़ेगा। आपने जब फेमिनिज्म पहली दफ़ा सुना तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आई थी? और सेकंड ये कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म को इन अ करेक्ट वे पोर्ट्रे किया जा रहा है, या वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ को उठाकर हमारे ऊपर
امپوز کیا جا رہا ہے, جو ہمارے ایکچوئل رائٹس ہیں, جو ایکچولی ڈپرائیو رائٹس ہیں ہمارے, ان کے بارے میں نہیں بات ہو رہی. سچ ایز یہاں پر ریپ کیسز ہو جاتا ہے, یہاں پر ہراسمنٹ ہو جاتی ہے, انہیریٹنس کے ایشو ہے, قرآن سے شادی کر جائے, لائک سیورل ڈفرینٹ ہمارے پاس فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیمنزم کو ایکچولی ان اے کریکٹ وے پورٹری کیا جا رہا ہے یا ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو فیمنزم ورڈ ہے یہ میں نے یہاں پہ موسٹلی سنا ہے. میں گاؤں میں تھا, میں نے یہ ورڈ سنا ہی نہیں ہے, تو میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. تو یہ جو آئیڈیا تھا یہ 1920 میں تھا, یو ایس والوں نے کیا ہے. فرسٹ ٹائم جو وومنس تھی انہوں نے کیا, اور وہ تھی ان کی پہلی بات, دس ٹرم واز کوائنڈ بائی اے مین, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 90% وہی بتا رہا ہوں, 90% لڑکے سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس میں چیزیں کیا تھی, وومنس کو وہاں پہ ووٹنگ کی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے, ووٹ نہیں ڈال سکتی تھی, ان کو جاب کی اجازت نہیں تھی, اور ایک چیز اور تھی مجھے اس کا اتنا کنفرم نہیں ہے. تو یہ 2 سے 3 چیزیں تھیں جن پہ ان پہ پابندیاں تھیں. پھر 1940 میں ہوا, ٹھیک ہے, 1980 میں ہوا. پھر وہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں جیسے عورت مارچ ہے, تو یہ چیز پاکستان میں بھی آ گئی کہ ابھی ایسے سلوگن سے میں نہیں کہہ سکتا یہاں پہ. تو یہ چیز نا غلط طرف, فیمنزم 1920s ادھر کچھ سٹارٹ نہیں ہوا, یہ پاکستان میں ابھی آتا جا رہا ہے, کیوں نہیں آ رہا؟ آپ دیکھیں میری بات سنیں نا, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو کانسیپٹ ہے, آئی کین ویری ویل ریلیٹ ٹو واٹ ریبیکا ویسٹ سیڈ ان 1913. وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ I am unable to express myself. میں خود ایک ڈیفینیشن, I cannot create a definition of feminism, I cannot define it, کیونکہ مجھے but I know کہ جب بھی I try to portray what feminism is, it's just that I'm differentiating myself from a doormat. اتنا اس نے اس کو, مطلب اتنا اس نے اپریشن دیکھا, اتنا اس نے اپنی لائف میں دیکھا. لیکن ان کا سوال یہ ہے نا, اس کا ابھی ان کا کوشچن آپ دیکھیں نا, نہیں وہ انہوں نے کوشچن کیا کیا کہ ابھی اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے جو فیمنزم تھا. اب وہ چیزیں دیکھیں نا, وہی چیزوں کو جیسے آپ نے کہا کہ شیلڈ بنا کے وہ ابھی عورت مارچ پہ آ گئی ہیں, وہ ساری چیزیں. تو یہ فیزز آف فیمنزم ہے نا. ایک اسٹارٹ میں ہمیں پولیٹیکل رائٹس چاہیے تھے, دین وی, آپ مجھے بتائیں کون سے رائٹس نہیں ملے ابھی تک, جو مین رائٹس ہیں آپ کو ملے. میں آپ کو بتاتی ہوں نا چینج کیا. آپ لوگوں نے فیمنزم کو جو بنا دیا ہے بیس, دیٹ از کہ وی آر اگینسٹ مین, وی آر ناٹ اگینسٹ مین, وی آر ڈیفینڈنگ دی رائٹس آف ویمن. نہیں, وی آر ڈیفینڈنگ دی رائٹس آف ویمن. آپ سلوگنز دیکھیں نا, سلوگنز, میری بات سنیں, دیر از آلویز اے رانگ پورٹریل. ہر بندہ جو ہے نا انٹرسٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, سیدھی سی بات ہے. بٹ جو میجرلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے, تو اکارڈنگ ٹو دیٹ, well yes we all deserve rights, ٹھیک ہے. یہ بھی اس کو بھی حق ہے اتنا ہی جینے کا, مجھے بھی اتنا ہی حق ہے جینے کا, اور آپ کو بھی اتنا ہی حق ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہمارے ہاں ریپ ہوتے ہیں, ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے, ہمارے ہاں قرآن سے شادی ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہمارے ہاں کا نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ اگر انڈیا میں جائیں گے تو آپ کو وہاں ستی کے وہ چیزیں ملیں گی, آپ کو وہاں پر اس طرح کی اور چیزیں ملیں گی. اگر آپ ریپ اور ابیوز کی بات کرتے ہیں تو میں نے جس طرح پہلے بھی مینشن کیا کہ پاکستان میں شاید 50% سے بھی کم ریشو ہے بنسبت یو ایس اور یورپ کے ان ریپ اور اس طرح کے کیسز کی. فیمنزم از اباؤٹ دا بیسک رائٹس آف ویمن, اور یہ بات بیسک رائٹس سے کوئی بھی منع نہیں کرتا, قانون میں بھی موجود ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہیں. جب آپ اس فیمنزم میں ایک ایسا ٹچ لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اس فیمنزم کی خواتین کے حقوق کی باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں, اعتراض وہاں پر آتا ہے. کیا ہاؤس وائف ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں دوبارہ, آپ نے مجھے پہلے بھی اس بات پر کہا لیکن میں دوبارہ مینشن کروں گا کہ وی آر لیونگ, ایٹ لیسٹ وی آر لیونگ ان این اسلامک کنٹری. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو, کسی بھی ایجنڈے کو اڈاپٹ کریں اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو الاؤ کیا جائے گا کہ آپ بغیر کسی باؤنڈریز کے اس پر کام کریں. مگر ود ان دا سرٹن باؤنڈریز فیمنزم کو ہر مرد سپورٹ کرتا ہے, کوئی بھی مرد ایسا میرا یہی سوال ہے آپ سے, آپ نہیں ہے فیمنسٹ, آپ نہیں ڈیفینڈ کرتے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر ایک سیکنڈ, میرا ایک بیسک کوسچن ہے. ون کوسچن, آنسر دس ون اسٹیٹمنٹ. Are you a feminist? Are you a feminist? Are you a feminist? بات سنیں نا, مین چیز Are you a feminist? میری بات سن, ایکویلٹی. نہ میں فیمنسٹ کی طرف ہوں نہ اینٹی فیمنسٹ.
मैं कहता हूँ इक्वालिटी होनी चाहिए। Equality ये कौन सी क्या बात मतलब है है? कि हमें Basic राइट्स rights नहीं मिल हमें- रहे, Feminism is all Basic about rights equality. चौक में जाके खड़े हो जाना, हमें राइट्स नहीं और मिल आप रहे, लोगों ने राइट्स अपने कौन आप से को राइट्स नहीं जितना मिल Basic रहे? rights आपका नहीं है, भाई जो basic rights अगर हैं, आप ठीक है? डिफाइन करेंगे तो इट इज अबाउट इक्वलिटी, लेकिन फेमिनिज्म के Okay, नाम it's पर about हमारे equity. मुआशरे में जो Let's- हो रहा है let's- that is वो beyond हम equality. यहाँ पर उस इस तरह के चीज पे feminism ठीक है, मतलब तो जो यहाँ माशरे में पर portray ठीक है, किया ठीक जा है, रहा है। एक मिनट, तो यहाँ पर हम इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं कि जो वेस्टर्न सोशल फैब्रिक है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हमारा सोशल फैब्रिक, राइट? Exactly. अभी तो हो उनकी गया। वैल्यूज मगर आर आप टोटली अपने point को डिफरेंट, इस हमारी तरह वैल्यूज आर defend टोटली कर रहे हैं डिफरेंट। तो अगर फेमिनिज्म को हमारे मोल्ड के अकॉर्डिंग यूज किया जाए तो ये बुरा नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल, एग्जैक्टली उसमें तो गलत यहाँ चीजें ना पर- हो। तो I कोई think नहीं करता। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी टीम ए और हमारी टीम बी एग्री कर Exactly. सकती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर फेमिनिज्म को बाउंड्रीज के अंदर रहकर खवातीन बिल्कुल। अपने हुकूक की बात करती हैं तो इसमें कुछ तो गलत आई नहीं है। थिंक यहाँ हाँ, पर हाँ, हमारे अगर वो West का agenda यहाँ पर जो है, हमारे वो अगर मेल impose ना एग्जिस्ट किया जाए करते तो- हैं जहाँ पर आप अगर अपने एक्चुअल राइट्स की बात करें तो वो आपके साथ खड़े होते हैं। हमने सना यूसुफ का केस देखा है, वहाँ पर अभी तक केस क्लियर नहीं हुआ था, हमारे मेल्स हमारे साथ थे। कि we are talking छोड़ about दे रहे, basic अभी rights. छोड़ दे, अभी हम अभी हमारा और आप हमारा लोग वाला अपना है, वो point अपना ये वाला है। ये हो गया। यही Dorothy Parker ने कहा था ना कि I don't care if you're a man or a woman, we're talking about human beings here. तो आपको भी उतना मतलब human beings के जो basic rights हैं वो हमें भी मिलने चाहिए, वो आपको भी मिलने चाहिए। बिल्कुल, उसमें मिल सब भी नहीं मिल भी और रहे मिलते हैं। नहीं है ना, वो यही तो मिलते हैं। deprivation, क्यों यही तो नहीं मिल बात रहे? है। चलिए कौन से यहाँ rights? पर आप हम क्यों- यहाँ पर हम एक रिपोर्ट की बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज में 35 इयर्स की एक स्टडी होती है दैट इज डिक्लाइनिंग वुमेन हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट? 1970s में ये स्टार्ट होती है और मिड 2000 तक ये जाती है, ठीक है? और इसका सर्वे जो आता है वो बेसिकली जो रिजल्ट आता है दैट इज पब्लिश्ड इन 2009, ठीक है? अब इसमें क्या था कि रिलेटिवली वुमेन वर फीलिंग अनहैप्पी। क्यों? ये वो टाइम था कि जब वुमेन को जो फ्रीडम चाहिए थी उनको वो भी मिल रही थी, जो वो राइट्स चाहती थी उनको वो भी मिल रहे थे, वर्क प्लेसेस पे उनको स्पेस भी मिल रहा था, ठीक है? सब काम करने के बावजूद जो वो राइट्स चाहती थी कि हमें काम करना है, वो करने के बाद भी जब सर्वे आया तो हम ये देखते हैं उसमें रिजल्ट में एक 35 इयर्स की एक स्टडी बताती है कि वुमेन वर फीलिंग रिलेटिवली अनहैप्पी। क्यों? वो क्या बता रही थी कि हम ये चाहते हैं, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है? हम चाहते हैं कि हम अपने घरों में रहें, हम अपनी फैमिलीज़ की जो ग्रोथ है उस पर काम करें, हम अपने किचन में खुश हैं। एक्चुअली ये पॉइंट है उसका, राइट? तो ऐसा क्यों है कि आप वुमेन को सब कुछ मिलने के बाद भी एट द एंड आपको ये रिजल्ट मिला? एक 35 इयर्स की प्रॉपर स्टडी कंडक्ट हुई है, ऐसी क्या चीज़ आपको है? लगता है कि ये सर्वे ठीक होगा? तो ये ठीक है, वो बात ठीक होगा, क्यों वर्क नहीं लाइफ ठीक बैलेंस होगा? की कोई चीज है ना। आप अगर एक लड़की अकेले रह जाती है, ठीक है, वो कहती है मुझे हस्बैंड की जरूरत ही नहीं है, वो कहती है मैं इंडिपेंडेंट, वो करते करते उसकी एक एज गुजर जाती है, फिर वो अकेली पड़ जाती है, ना अभी उसके आप लोगों बेटे ने होते 10 हैं दफा ना। यूएन रिपोर्ट्स को कोट किया है जिसमें मर्दों के खिलाफ बात थी और आप प्रूव कर रहे थे कि चूंकि यूएन ने ये कहा तो ये ठीक है। अब अगर और अभी एक खिलाफ ऐसी आएंगे चीज तो आ आप रही है debates पे क्या हाँ, करेंगे? तो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़की अकेले रह रह के क्या करेगी? ना उसका बेटा ना बेटी, वो ओल्ड एज में सारी जिंदगी गुजारेगी, उसको तो वो बोलेगी मुझे कोई प्यार करने वाला मिले, कोई केयर नहीं। चलिए, जैसे अगर हम वो लोग independent हम है, लोग अपना अपनी ख्याल बहनों खुद का, रख माओ सकते का, हैं, बेटियों का, लेकिन कजन्स का ख्याल एट द रखते हैं। एंड उसको जरूरत तो पड़ेगी ना। ये मर्द की ये जरूरत सिर्फ नहीं औरत पड़ती। की जरूरत नहीं तो है, ये तो this is मर्द about ही है। men. ये है, आप उसकी देखिए, जरूरत तो हम लोग तो old- कहते ही नहीं है old ना। age होने की बात हाँ, किसी हम चीज़ लोग तो पे कहते ही नहीं है, हम लोग तो नहीं कहते हैं, करते। हमने तो इस बारे हम बात तो खुश नहीं होते हैं की। हमारी वाइफ बात हो, ही आप हम लोग लोगों ने उसके की साथ है। टाइम स्पेंड करें, हाँ। उसकी प्रोटेक्शन करें। True. क्यों नहीं तो जैसे उसको वो- राइट्स दे, सारी चीजें उसकी पूरी हो। चलिए ये तो बात ही आप लोग कर रहे हैं। हम फेमिनिज्म की डिबेट में बहुत आगे निकल चुके हैं। हम करते हैं अपने ज़रा थोड़ा बैकफुट लेते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं हम जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, राइट्स पे, ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है कि रेप्स होते हैं, राइट? हमारी सोसाइटी हो, इंडियन सोसाइटी हो, बाहर की सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, ठीक है? एट द एंड क्या होता है? विक्टिम ब्लेमिंग, ठीक है? अब देखें, एक लड़की जिसने बुर्का पहना हुआ हो, आपको क्या कंसर्न है कि बुर्के के पीछे क्या है, राइट? मैं भी एक बात कर रही हूँ, ठीक है? फिर एक बच्ची सिपारा लेकर पढ़ने के लिए जा रही है, उसका क्या कसूर था? एक औरत जो रात के वक्त सड़क पे अपने बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में है, उसका क्या? देखें, ज़्यादा एक continue मिनट, न एक करें, मिनट, मैं एक आपको मिनट, इसका एक मिनट, आंसर मुझे नहीं मेरी देता। बात कंप्लीट करने दे, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दे। देखिए,
ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دیر آر سیورل فیکٹرز رائٹ, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں جو ابھی جو میری کراچی بات کی سنیں. اسٹوری ریز ہو رہی ہے یہ صرف سٹوریز آپ لڑکیوں کی بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, جو لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کون بتائے. میل سوسائٹی تو پیچھے جا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں نا, آپ ذرا گلوبلی چلے جائیں, جاپان میں چلے جائیں, انڈیا میں بھی ہماری گلوبلی نہیں چاہتے. ان لوگوں کو سزا نہیں ملی, ان لوگوں کو سزا نہیں ملی جنہوں نے یہ کام کیے, ان کو سزا نہیں ملی. اگر آپ لڑکیوں کے کیس اٹھا کے دیکھیں جس میں مردوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل ہوتے ہیں. یار ایجوکیشن کی بھی بات ہو سکتی ہے, پرورش کی بھی بات ہو سکتی ہے, کہ اس کی اپ برنگنگ میں فرق ہے. لوگ تھے ایجوکیٹڈ پرسنز تھے سارے. Uneducated, okay, let's talk about uneducated people. Them, I can go to majority of, exactly. آپ بتائیں. دیکھیں اپ برنگنگ کی بھی بات ہوتی ہے, آپ نے جو بات کی اس چیز کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے گرافک. ابھی جو نیوز چل رہی ہے 3 دن سے, جو کراچی میں 19 سال کی بچی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے, صرف کس لیے مرائٹل ریپ, کیونکہ اس کا شوہر وہی جو گرافک امیجز دیکھتا تھا, اس میں اس لڑکی کا کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہونا چاہیے نا. سوشل میڈیا بین کر کے VPN چلا رہے ہیں. لیکن دیکھیں سزا ملی نا, لڑکی کو سزا ملی. اچھا, میں ابھی جو کویشچن کر رہی ہوں وہ ایکچولی آپ سے ہے, اور آپ لوگ بھی اس کا آنسر دے سکتے ہیں. بیسیکلی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ویمن جو ہیں وہ وکٹم ہوڈ کو ایز اے ٹول یوز کرتی ہیں ٹو اوائڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹو گین سوشل سمپتھی, اور جو اس سب چیزوں میں آدمی ایکچولی وکٹم ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس بات پر میں آپ کی ایگری تو کر سکتی ہوں کہ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ چیز اس کو یوز کیا جاتا ہے, اس چیز سے ہم ڈس ایگری نہیں کر سکتے, لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو خواتین ریئل میں ان چیزوں میں سروائیو کر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی یہ ان پر لیبل لگا دیا جاتا ہے, یہ چیز کوڈ کرنا شروع کر دی جاتی ہے کہ شاید وہ بھی اس چیز میں ویمن کارڈ کہیں نہ کہیں کھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو اگین وہی والی بات کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, مے بی اس وجہ سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ایسا ابھی تک بہت زیادہ کیسز میں دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ ہوتا ہے, بٹ اسٹل ہم میں دیکھیں آپ کو بتا نہیں کر سکتے. موسٹلی جو لڑکیاں نا آج کل سوشل میڈیا پہ وہ اس چیز کو اپنے لیے شیلڈ بنا کے یوز کر رہی ہیں, لائک فیم کے لیے. See, this is exactly where the contradiction comes. Mostly جو لڑکیاں, آپ نے نا ایک ویمن کارڈ کو یوز کرتے ہوئے ہر لڑکی پہ لیبل لگا دی. آپ ہر کسی کو اس چیز پر نہیں جج کر سکتے نا, یہی پوائنٹ ہے ہمارا. یہاں پر آپ سوشل میڈیا کا پوائنٹ لے کر آئے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں پتا اسٹرینجر ڈینجر کے بارے میں؟ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہوتا جہاں پہ نہیں پتا اسٹرینجر ڈینجر کے بارے میں. ایک طرف آپ کے پاس خلیل الرحمان قمر کا کیس ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک طرف آپ کے پاس خلیل الرحمان قمر کا کیس ہے جہاں پر آئی مینشننگ, جہاں پر ان کو ہنی ٹریپ کیا گیا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ آف کیمرہ کہا تھا یا آن کیمرہ, جو بھی ہم بات کر رہے تھے, لیکن آئی ایگری کہ وہاں پر جو چیز ہوتی ہے وہ مردوں کی طرف سے بھی انوالومنٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آپ خواتین, اگر باقی معاملوں میں ایکویلٹی ہے تو یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ صرف ایسے کیسز نہیں ہیں. آپ علی ظفر اور میشا شفیع کا کیس اٹھا کے دیکھیں, آپ کیس اٹھا کے دیکھیں انڈین کرکٹر محمد شمی اور اس کی وائف کا کیس اٹھا کر دیکھیں, آپ انڈیا میں اور اس طرح کے پاکستان میں بہت کم ہے. وہی بات ہم نے کی کہ ایسے کیسز کی وجہ سے نہیں, ایسے کیسز جو ابھی تک پروو نہیں. اسامہ ایسے کچھ چیزیں کیا کہیں گے آپ پھر عثمان کو نہیں, اور چند ان کیسز کی وجہ سے آپ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے جو واقعی میں سروائیو کر رہے ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وومن ہراسمنٹ اور ابیوز کلیمز کو ریونج لینے کے لیے یوز کر سکتی ہے. آپ نے 2 کیسز کوٹ کیے, اگر آپ پاس کوئی اور ایگزامپل ہے تو پلیز بتائیں. دیکھیں یہ 2 کیسز پرائم ایگزامپل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو. خواتین کے ہم کو آپ ان 2 باقی خواتین کو جج کر رہے ہیں اسامہ. آئی ایگری کہ یہ کیسز مردوں کی طرف زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اگر میں 2 کیسز پر ساری خواتین کو جج نہیں کر سکتا تو آپ 10 کیسز پر ساری سب سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ سب مردوں کی بات نہیں کہہ رہی, سب سے پہلے یہ بات کہی تھی.
majority تو پھر میں میجورٹی میجورٹی کی بات اس نے کی تھی, اس نے سب میجورٹی میں سارے بہت زیادہ میں یہ کیا بات 90% میکسیمم ہے. یس ریشو تو میں اپنے دیہاتوں کی بات کر یہ جو آج کل کا ٹائم چل رہا ہے نا, یہ لڑکیاں پھر اس میں کاٹ, یہ پھر میجورٹی لڑکیاں. میں اپنے آنکھوں کیسا کیس سناتی ہوں. بچے کی ایج بات تو وہی ہے نا کہ میجورٹی تو نہیں کہہ سکتے, ہم ہاف آف کہہ سکتے ہیں. اب میرا ایک کویشچن ہے کہ از آنر اے ویلڈ ریزن ٹو ریسٹرکٹ وومنس فریڈم, اور پھر اسی آنر کے نام پہ قتل کر دینا؟ ڈیڈ سائلنس. exactly is not dead silence. آنر کلنگ ایک ایسا سچ ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ہماری سوسائٹی میں اس کے بہت سارے کیسز ہیں جو پائے جاتے ہیں, اور موسٹلی بلکہ 99% یہ کیسز جو ہیں یہ مردوں کی ہی طرف سے ہوتے ہیں اور خواتین کو مارا جاتا ہے, which is unfortunately a brutal reality of our society. لیکن یہ کیسز کب رونما ہوتے ہیں, واقعات کیا ہوتے ہیں, حالات کیا ہوتے ہیں, یہ چیز no I am not justifying. I let him speak. وہ کچھ اگر ان کے پاس فیکٹرز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, وہ ان کو ایکسپلین کرنے, then you can talk. I was trying to say کہ یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہیں جو کہ بالکل بھی چاہے جتنی مرضی حد تک آپ گزر جائیں, کبھی بھی کسی کو جان سے مارنے کی اجازت آپ کے پاس نہیں ہوتی. واٹ ایور دا کیس, مطلب اگر ایک لڑکی, آپ کی بیٹی, آپ کے گھر کی کوئی خاتون, آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی روایات کو پامال کر رہی ہے, آپ کا نام خراب کر رہی ہے, ڈس آن ہر. آپ اس سے اپنے سارے تعلقات کو ختم کر دیں, ٹھیک ہے, آپ اسے اپنے گھر سے نکال دیں. لیکن کسی کو بھی جان سے مارنا اس کی اجازت نہ ہی کوئی قانون دیتا ہے. اس کو کسی بھی کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی قانون, کوئی بھی مذہب آپ کو کسی کو جان سے مارنے کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہمارا قانون ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کڑا ایکشن لے. اگر 2-4 کیسز میں کڑا ایکشن لیا جائے اور اس طرح کے لوگوں کو پراپر سزا دی جائے جو کہ ان کی سزا بنتی ہے, تو اس طرح کے کیسز میں آٹومیٹیکلی کمی آنا شروع ہو جائے گی. سو آنر کلنگ از اے تھنگ جس کو کوئی بھی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا, جس کو کوئی بھی بندہ اپریشیٹ نہیں کرتا. میں اس کا آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کے دوسرے بہت سے طریقے ہیں, لیکن کسی کو جان سے مارنا از نیور اے جسٹیفیکیشن فار اینی. جسٹیفائی یہ کہہ رہے کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, تو پھر ہو کیوں رہے ہیں؟ میں نے ریزن بھی دیکھیں, بتایا. ہم یہاں پر یہ بات کر سکتے ہیں نا, ہم ایک چیز کو اگر ایک جینڈر اسپیسیفک چیز بنا دیں گے تو اس کا کبھی بھی ہمیں کوئی سولوشن نہیں ملے گا. اب یہاں پر the thing is کہ اگر میجورٹی اگر کیسز اگر آپ کے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں تو آپ یہ ہر ایک کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ اسامہ بیٹھے ہیں یہ آنر کلنگ کر دیں گے, اسامہ بیٹھے ہیں یہ آنر کلنگ کریں گے. بات آتی ہے تو یہ سارے ایک باپ ہی اپنے بیٹے کو مار دیتے ہیں ہونر کے لیے. ہونر کلنگ میں کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ہوتا ہے بیٹا بات نہیں مانتا باپ سم ٹائم نہیں, وہ چیز نہیں. جیسے دیکھو اس لڑکی کے ساتھ دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر جسٹیفائی کرنے پہ آئیں یا اگر آپ یہ چیز کرنے پہ آئیں کہ اس کیس کا سیناریو, میں آپ کو موسٹ ریسنٹ ایگزامپل ثنا یوسف کی دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے یا نہیں, شی از ڈیڈ ناؤ. لیکن کیا اس میں جو جتنا بھی اس سے پہلے کا اس کا جتنا سیناریو تھا, کیا اس میں صرف وہ لڑکا انوالو تھا؟ ثنا یوسف واز انوالوڈ ان دا کیس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں دونوں جینڈرز برابر ان کے انوالو ہوتے ہیں, لیکن اینڈ پہ آ کر کسی کو جان سے مار دینا, اس چیز کو کنڈیم بھی سب لوگ, پوری سوسائٹی اس چیز کو کنڈیم بھی کرتی ہے اور کوئی اس کو اجازت بھی نہیں دیتا. تو آپ یہاں پر مجھے بتائیں کہ اس سب چیز میں آپ فریجائل ایگو کے کانسیپٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ This is not about fragile ego. This is like not about not just about that. Men کے اندر یہ بات ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, وہ چاہے نہ چاہے, آپ انکار کریں نہ کریں, ایگوئسٹک تو ہوتے ہیں مین, ایگوئسٹک اسی وجہ سے it can be used as a foundation, a base, جس کی وجہ سے یہ ساری ہیپننگز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار آپ کی بیٹی نے یہ کیا, بچی بہن نے یہ کیا, اس کو مار دیں. مارنا از دا سولوشن. ہم لوگ نہیں ایگری کرتے, ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو.
हमें भी नहीं अच्छा लगता। पिछले 10 मिनट से मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि आप मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी में लोग कंडेम करते हैं, दुख हुआ है। जो लोग उसको लड़की को नहीं भी जानते थे उनको भी दुख हुआ है। conclude this, right? हम लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको नहीं लगता कि औरत का मर्द से ज़्यादा एक औरत दुश्मन है उसकी? आप सिस्टरहुड की बात करते हैं, राइट? आपको क्या लगता है कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड आपके सामने है वो पीछे से आपके बारे में क्या कर रही है? आप मुझे बताएं, हमारी फैमिली में जो हमारी औरतें हैं, एक लड़की है उसका कलर थोड़ा सा डार्क है, मैं ये मार्केटिंग कंपनी से ज़्यादा तो वो औरत आपके घर में क्रीम्स को इंडोर्स कर देगी। क्या आपको नहीं लगता कि एक औरत, सास को देख लें, सास बहू के ड्रामे डेली बेसिस पे आप अपने चैनल्स पर देख रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या एक औरत की ज़्यादा बड़ी दुश्मन नहीं है एज़ कम्पेयर टू अ मेल? एक कॉन्सेप्ट है कि आप पहले चीज़ों को लर्न करें, अनलर्न करना, रीलर्न करें देन। तो हमने ये लर्न किया है, अब हम ही है जो इसे अनलर्न करेंगे, वो फिर इसे चेंज करेंगे, नई चीज़ें लाएंगे। ये जो तो हाँ, आपका ये मतलब है जो concept है, हमारी ये issue जनरेशन था। है वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रही अभी है। चेंज कर रही है, हर कलर एक्सेप्ट हो रहा है, ब्लैक कलर, Even it's गंदगी रंग एक्सेप्टेंस आ रही है। that, you know, dark हमारे people अभी भी will बुजुर्ग stand करते up. हैं, Yeah, मगर but then again- स्ट्रीम से उनके but खिलाफ then कितना again, बोला we जा रहा है। women, we ये are फेयर एंड not लवली ने dealing अपना with नाम ही दुश्मन है, चेंज कर दुश्मन है, लिया है, वो जीरो एंड इन्होंने अभी ये आपको नहीं, सिर्फ harmless इसलिए है। किया है, इसीलिए we're किया है। not you know, वो हार्मलेस दुश्मनी है। अगर जो औरत की बात कर रहे हैं, अगर हम मर्दों पे अगर हम बात करते हैं तो वो एक पाकिस्तान में जितनी तलाकें होती हैं 95% किसकी वजह से होती है? क्या किसी मारने की, कत्ल होने की, यहाँ पे बात हो रही है ऑनर किलिंग की, यहाँ पे बात हो रही है नहीं, ऑनर की बात औरत की दुश्मन है ये। हाँ, देखें, पाकिस्तान में 95% तलाकें इस वजह से होती हैं कि उसमें सास इन्वॉल्व होती है, उसकी बहन इन्वॉल्व, ठीक है, उसकी देवरानियां जेठानियां इन्वॉल्व होती हैं, यार, उसकी मुझे नंदें इन्वॉल्व होती हैं। पाकिस्तान में अगर कोई मर्द किसी औरत को चीट करता है तो वो क्यों करता है? किसी दूसरी दूसरी औरत की वजह ठीक है, से। क्राइम में ऐसा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्राइम्स की बात करेंगी तो फिर ऐसा नहीं है कि वो उसमें टोटली मर्द इन्वॉल्व होता है। क्राइम में खवातीन उतनी ही शरीक होती हैं जितना मर्द होता चले हमने यहाँ पर थोड़ी वो शादीशुदा है, एक लड़की को भी पता है कि वो है। लड़की को भी पता है कि वो शादीशुदा है। लड़की बहुत तेज है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, तो मेजॉरिटी की उसका बात दिमाग की वहाँ जाए पे तो लग एक्स्ट्रा जाएगा। मैरिटल अफेयर मर्दों के ज्यादा होते हैं। लड़की को किससे पता है, होते हैं? लड़की किससे का होते फ्यूचर हैं नहीं खराब होना है। मेरी अनमैरिड बात लड़की सुनिए, से एक होते सेकंड हैं, तो मेरी अनमैरिड और लड़की को अक्सर नहीं पता लड़की को नहीं भी पता होता। हाउ मैनी जो टाइम मैरिड किसी लड़का को होता है नहीं ना, पता होता। चेक अक्सर के नहीं 4 पता। लड़कियों उसके फ्यूचर नहीं खराब हो रहा, लड़की का फ्यूचर खराब होने, तो लड़की को क्या जरूरत पड़ी है? जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम आंसर सुन रहे थे और उसमें हमने बात की क्रीम्स को इंडोर्स किया जाता है। Yes. right? अब वैसे ही हमारे पास सोशल मीडिया का टाइम है, राइट? हम देखते हैं कि सोशल मीडिया कैसे फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इंडोर्स कर रहा है, राइट? अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आपसे भी और आपसे भी, कि वो जो फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनका आपकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनका आपकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और दूसरा, क्या उस इम्पैक्ट की वजह से आप एक दूसरे को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि नहीं करते? नहीं, सीरियसली ये बहुत बड़ा इशू है। अब सोशल मीडिया यूज़ करके ना हमें पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक लड़कों के लिए मस्ट हो गए उनके सेक्स पैक्स एप्स हों, ठीक है, उनकी जॉ लाइन हो, वरना लड़कियां नहीं करती। लाइक उसके पास बड़ी गाड़ी हो, अच्छी रेपुटेशन हो, तो इस तरह के जो लड़के होते हैं ना, तो उसी की शादी हो रही है। अभी आप रेशो उठा के देखें, जो मोस्टली अनमेरिड लोग हैं ना, उनकी एज 30 से ऊपर जाती जा रही है, 35 से मेरे हाल से ऊपर जाती जाए। उसकी मेन वजह क्या है? सोशल मीडिया। एक लड़की देख रही है, ड्रामे देख रही है। अभी ये जो मैं फिर हाईलाइट करता हूँ, सना यूसुफ, जो उस लड़के ने उसको जब उसकी स्टेटमेंट थी उसमें कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तुम किसी की भी नहीं हो सकती। तो ये टीवी ड्रामा से आया सब। सोशल मीडिया का बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। वो तो यही है ना कि ये कंपनीज जो है ऑब्वियसली कैपिटलाइज करती हैं इन्हीं इनसिक्योरिटीज की बेसिस पे। और मुझे लगता है कि अब हमारे दोनों एक्टर्स तरफ भी है। दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाँ, है, yes, जो कि unrealistic है, yes, unrealistic है। दिमाग में भी डाल एक- देना, ऐसी लड़की चाहिए, ये एक लड़कियों के सेकंड दिमाग में पॉइंट भी है ऐसा रेज हुआ है जहाँ पर दोबारा हमारी दोनों टीम्स एक पेज पे हैं। हाँ, एक पेज पर है। तो या आप लोगों ने ऑब्वियसली बताया कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता मतलब है। मैं भी आप इसमें लोग एक इस चीज़ बात पे क्या करना कहेंगे, चाहूंगी राइट? कि- प्लीज।
نہیں مجھے لگتا ہے کہ خواتین جو ہمارے نارمل گھریلو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ٹی وی ڈراماز کو دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ان کی لائٹ, ان کا کیمرہ, اور آج کل جو ڈفرینٹ بیوٹی ٹریٹمنٹس ہیں اس کے ذریعے شاید ہماری والدائیں بھی جب کبھی اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جائیں گی تو وہ دیکھیں گی کہ اچھا اس ٹائپ کی مجھے لڑکی چاہیے, سو گوری ہو, لمبی ہو, لمبے لمبے بال ہوں. سو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ واقعی میں اس معاملے میں خاص طور پر حقیقت سے بہت دور ہیں. یس آئی ایگری. تو آئی تھنک ایسی آپ لوگوں سے میں آبویسلی ریکمنڈیشن لینا چاہوں گی کہ ایسی کیا چیزیں آپ ریکمینڈ کریں گے کہ مرد اور عورتیں ایک پیج کے اوپر آ کر یہ جو ایشوز ہیں ان کو ایسی اسٹریٹجیز بنائیں یا ایسی چیزیں پرپوز کریں کہ ان ایشوز کو ٹیکل کیا جا سکے. دیکھیں 3-4 بیسک پوائنٹس ہیں, جس طرح پہلے بھی بات ہوئی اور جس طرح ساری ڈسکشن میں یہ چیز ایکسیپٹ کی جاتی رہی ہے کہ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی معاشرہ یا ایون کوئی بھی ریلیجن خواتین کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھتا, اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ خواتین کو ان کے بنیادی حقوق نہ ملیں, کیونکہ خواتین ہماری سوسائٹی کا اتنا ہی حصہ ہیں جتنا مرد ہیں. یہ تو صرف کلامی بات ہے, امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ I don't see the implementation. She is talking about recommendations, not implementation. نہیں, بٹ آپ کہہ رہے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں, آپ نے یہی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ دیے جانے چاہیے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اور دیے جانا چاہیے. ایگزیکٹلی ہر شخص یہی چاہتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی ضرور جاتی ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے, لیکن یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور جو بیسک ایشوز ہیں ان کی بجائے اس طرح کے ایجنڈاز کو اس فیمنزم کے فینومینا میں انوالو کیا جاتا ہے, جس سے جو بیسک حقوق کی بات ہوتی ہے وہ تو ختم ہی ہو جاتی ہے, اور فیمنزم کسی اور طرح سے پورٹرے ہو رہا ہوتا ہے. آپ 90% لوگوں سے جا کے ایون خواتین سے پوچھیں کہ واٹ از فیمنزم, تو وہ تو آپ کو وہ پوائنٹ بتائیں گی جو کہ شاید کسی فیمنسٹ کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے. تو اگر ہم اپنی دونوں لوگ, مرد بھی اور خواتین بھی, اگر ان کی گرومنگ اچھی ہو, اگر وہ اپنی لیمٹس میں رہیں, اگر وہ اپنی ساری چیزوں کو فالو کریں, خواتین مردوں کو رسپیکٹ کریں, مرد خواتین کو رسپیکٹ کریں, اور اپنی تمام باؤنڈریز میں رہیں, تو دس اے ویری سمپل وے کہ ہم تمام تر جتنے بھی حقوق کا معاملہ ہے ان کو بہت بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. well it's the right time we actually define what feminism is, اور اس کو پھر کریکٹ وے میں نا وہ لیں, کیونکہ it's because knowing کہ it's not just about women, it's about equal opportunities for all genders. Feminism کا یہ مطلب ہے. جو لیکن میں ایگری کروں گی کہ فیمنزم ہماری وہ فیمنزم نہیں رہی ہے, ویسٹرن انفلوئنس زیادہ بن گئی ہے. آپ لوگ پھر سے آف ٹریک ہو رہے ہیں. میں نے یہاں پر یہ کوشچن کیا ہے کہ آپ لوگ کیا چیز ایسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ٹوگیدر اس چیلنج کو ٹیکل کر سکیں. اچھا, میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ آئی ایگری کہ واقعی میں بہت ساری جگہوں پر فیمنزم کو غلط طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے, اور اس حقیقت سے ہم کسی بھی صورت وہ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم بہت بڑے بڑے جو نعرے لگاتے ہیں نا, اس کی بجائے ہمیں اپنی خواتین کو جو بیسک رائٹس ہیں شروعات وہاں سے کرنی چاہیے. ہم ڈائریکٹلی اگر بہت بہت بڑی چیزیں کہنا شروع کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خواتین جو واقعی میں ڈیزرو کرتی ہیں ان کو ان کے بیسک رائٹس بھی نہیں ملیں گے. آئی گیس ہم اپنی اس کانورسیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس نوٹ پر کہ جب تک آپ کلیکٹیولی اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے تو یہ چیلنج کبھی بھی اوور کم نہیں ہو سکتا. اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.